غربت یا ناشکری میرے خیال میں آج غربت سے زیادہ پر آسائش لائف سٹائل زیادہ پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ آج ہم جس کو غربت بولتے ہیں وہ دراصل خواہشات کا پورا نہ ہونا ہے۔ ہم نے تو غربت کے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ اسکول میں تختی پر گاچی کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو مٹی لگایا کرتے تھے، سلیٹ پر سلیٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، بجری کا کنکر استعمال کرتے تھے، سیاہی بنانے اور گاڑی کرنے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں آزماتے، اسکول کے کپڑے جو لیتے تھے وہی عید پر بھی پہن لیتے، اگر کسی شادی بیاہ کے لیے کپڑے پہن لیتے تھے تو اسکول کلر کے ہی لیتے تھے، کپڑے اگر پھٹ جاتے تو سلائی کر کے بار بار پہنتے تھے۔ نئے سوٹ کا تصور گھر کی کسی شادی یا عید پر ہی ممکن ہوتا تھا۔ جوتا بھی اگر پھٹ جاتا بار بار سلائی کرواتے اور جوتا بھی عموماً لنڈے کا ہوتا یا سردیوں میں نیا جوتا خریدتے تو وہ پلاسٹک کا ہوتا تھا۔ اس دور میں بڑی اچھی پلاسٹک کے جوتے ہوتے، نہ برف پر پھسلتے نہ سال بھر سے پہلے گھس کر خراب ہوتے۔ مرد عموماً کالے رنگ کے جبکہ خواتین کے جوتے آف وائٹ یا ذرا سرخ شیڈ کے ساتھ ہوتے، ڈیزائن تقریباً ایک ہی جیسا ہوتا۔ گھر میں اگر مہمان آ جاتے تو پڑوس کے ہر کسی گھر سے کسی سے گھی کے کسی سے مرچ کسی سے نمک مانگ کر لاتے تھے۔ اچانک آ جانے والے مہمان کے لیے گھر میں انڈے موجود نہ ہوتے تو پڑوس سے 2-4 انڈے لا کر کھانا تیار ہو جاتا۔ آج تو ماشاءاللہ ہر گھر میں ایک ایک ماہ کا انواع و اقسام کا راشن ایک ساتھ آ جاتا ہے۔ آج تو اسکول کے بچوں کے 2 یا 3 یونیفارم ضرور ہوتے ہیں۔ آج اگر کسی کی شادی پہ جانا ہو تو مہندی، بارات اور ولیمے کے لیے الگ الگ کپڑے اور جوتے خریدے جاتے ہیں۔ ہمارے دور میں ایک چلتا پھرتا انسان جس کا لباس 300 تک اور بوٹ 200 تک ہوتا تھا اور جیب خالی ہوتی تھی، آج کا چلتا پھرتا نوجوان جو غربت کا رونا رو رہا ہوتا ہے، اس کی جیب میں 30,000 کا موبائل، کپڑے کم سے کم 2,000 کا جوتا کم سے کم 3,000 کا، اگر کسی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے 3 جوڑے کپڑے یا عید کے لیے 3 جوڑے کپڑے نہ سلا سکے وہ سمجھتا ہے میں غریب ہوں۔ غربت کے دن تو وہ تھے جب گھر میں بتی چلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا یا ایک ہی لالٹین ہوتی تھی تو کانچ کی بوتل کے ڈھکن میں سوراخ کر کے اس میں سے کپڑے کی لیئر بات گزار کر دیا بنا لیا جاتا۔ آج کے دور میں خواہشات بے لگام ہیں، قناعت اور صبر کا دامن چھوڑ دیا گیا ہے، ہم ناشکرے ہو گئے ہیں، اسی لیے برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ پہلے درجہ بندی کم تھی، معاشرتی اسٹیٹس کم و بیش ایک جیسا تھا تو کل بہت تھا، باہمی ہمدردی زیادہ تھی، مل کر رہنا اچھا سمجھتے تھے، جبکہ آج کل تنہائی پسندی ہے، علم کو مگر عمل بہتر تھا۔ اس دور میں اللہ کی نعمتیں بدر جہاں زیادہ ہیں لیکن اکثر شکر، توکل اور باہمی تعلقات کمزور ہیں۔ آئیے اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان 4 چیزوں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل سے حالات بھی بہتر ہوں گے، دل کا اطمینان بھی حاصل ہوگا۔ وہ 4 کام یہ ہیں: ذکر، شکر، دعا، استغفار۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ چھوڑیں ورنہ آپ اس بات سے محروم ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد رکھے۔ فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ شکر نہ چھوڑیں ورنہ نعمتوں میں اضافے سے محرومی کا اندیشہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا۔ دعا نہ چھوڑیں ورنہ آپ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ استغفار نہ چھوڑیں ورنہ نجات سے محرومی کا اندیشہ ہے، اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ دعا ہے آپ اور ہم سب کی زندگی خیر برکت والی ہو، آمین۔